صفحہ نمبر ہے جی 1157، صفحہ نمبر ہے 157 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1416۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قبل اس کے کہ ہم یہ حدیث پڑھنی شروع کریں، کل کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کے متعلقہ ایک دو گزارشات۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اللہ کے حکم پر ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پہ بندہ تو درکنار، وہاں پہ پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہیں۔ بیوی بچوں کو جب وہاں پہ چھوڑا تو اللہ والی نے پوچھا تھا کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ کوئی بات بھی نہیں کرتے آگے سے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے، چلے جا رہے۔ تو اس اللہ والی کو خود ہی پتہ چل گیا، کہا اللہ کے حکم پہ جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ کہا پھر جائیے، وہ ہمارا مالک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پوائنٹ بڑا قابل غور ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا تھا، ان کی تربیت اہل خانہ کے اس انداز کی ہوئی تھی کہ عورت ذات ہونے کے باوجود بھی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کیسا ہے۔ ایک ہم ہیں، ہمارے گھر کے اندر اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے، کسی کو غیر آبادی میں چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اگر چند دن کے لیے گھر کے اندر فاقے آ جائیں یا رزق کی کمی ہو جائے تو جو ہمارے گھر والوں کا سلوک ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے۔ یعنی آپ اگر اپنی بیوی کو یا بچوں کو کہیں نا بیٹا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ دے گا، انتظام کرے گا، تو وہ کہے گے اسی تو بھوکے مرنے ہیں، تانوں تو عقل دی بھائی۔ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کی اس نہج کے اوپر تربیت ہی نہیں کی، ہم نے اپنے گھر کا یہ ماحول ہی نہیں بنایا۔ بچہ ہے نا، بچہ چھوٹے ہوتے جو اس کے کانوں کے اندر آوازیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں نا، وہ اسی کا ماحول اپنے اندر لے لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہر وقت اس بات کی یاد دہانی کروانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تعارف کروانا، اور اگر بچہ گناہ کرے تو اس بات پر اس کو ڈرانا، بیٹا اس پہ اللہ مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جب بچوں کے ذہن کے اوپر نقش ہو جاتی ہے نا، تو پھر اہل خانہ کے اندر یہ توکل اور بھروسہ کمال درجے کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مرحلہ ہے کہ بیوی بچوں کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پانی کا ایک گھونٹ۔ یار تصورات کی دنیا میں جائیں تو بندے کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے لیے ماں نے خوراک کا انتظام کرنا ہے، کچھ کھائے گی تو خوراک کا انتظام ہوگا۔ چند دنوں کے لیے پانی، چند دنوں کی خوراک ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کو اپنی اس بندی کی یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج عمرے کا حصہ بنا دیا، اور یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری کر دی۔ ہاں، خواتین کو اس میں تھوڑی سی رخصت دے دی گئی کہ مرد حضرات جو صفا مروہ کی وہ حصہ ہے وہاں پہ وہ ذرا دوڑ لگائیں گے، وہ سعی کریں گے، دوڑنا ہے تھوڑا سا۔ عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ویسے ہی اپنے چکر مکمل کر سکتے، لیکن یہ چکر کاٹنے، صفا مروہ کے چکر مکمل کرنے، یہ ظاہری بات عمرے کا ہی حصہ ہے۔ پھر اس محنت کے عوض میں، اس اللہ کے اوپر توکل و بھروسے کے بدلے میں، عوض میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمزم کا پانی اس امت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک عظیم و شان نعمت دی، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پانی کی برکتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمزم کا پانی صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا، یہ انسان کی بھوک بھی مٹاتا ہے، یہ بھوک بھی مٹاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ 17 دن مکہ کے اندر رہے،
ملاقات نہ ہو سکی نبی علیہ السلام سے جب یہ اپنے قبیلہ غفار سے آئے. جب 17 دن بعد ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا 17 دن کھاتے کیا رہے ہو؟ کہا جی زمزم کا پانی پیتا رہا. اور فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی پی کر میرے پیٹ میں سلوٹیں پڑنی شروع ہو گئی، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں وٹ کہتے ہیں کہ وٹ پہن لاپے بھائی صحت مند ہو گئے. تو یہ ایک انعام ملا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان پہلی فرصت میں جو جزا فضا کا شکار ہو جاتا ہے، بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اگر اس نے بے یاروں مددگاریں چھوڑنا تھا تو اس نے پیدا کیوں کیا؟ ایسا نہیں ہے. مالک اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اب اس آزمائش کے اندر جو پورا اتر جائے وہ پورا اتر جائے. پھر دوسری بات یہ ہے، اسی میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ قبیلے آباد ہونا شروع ہو گئے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور ان کی شادی ہو گئی. تو بیوی سے آ کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا گھر کے حالات کیا ہیں، تو کیا کہا اس نے؟ نہ شکری کرو نا، ہے ہی نہیں. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے اس پہ شکر نہیں ہے. اب اس نہ شکری کی سزا کیا ملی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دے دیا اور اسی کی زبان سے کہلوایا اور پھر کہا کہ اس گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ بدل لے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دوسری بیوی دی تو وہ شکر گزار نکلی. پھر یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو میں نے کل تھوڑا سا ضمن اشارہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو کر گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے کوئی آیا ہے. ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے پر آندی ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ دل دی صفائی. ماں باپ ان کے ساتھ ایک والہانہ تعلق، ایک محبت اور ان کی خدمت عبادت سمجھ کے کرنا، یہ کمال درجے کی ایک نعمت ہے اگر کسی بندے کو میسر آ جائے. ورنہ بات میں ہاتھ ملنے کے سوا کچھ بھی انسان کے ہاتھ نہیں آتا. تو کسی نے کیسے کہا کہ اپنے والدین کے پاس بھی کچھ وقت گزار لیا کرو. مجھے اپنے والدین سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. زندگی کے اندر نہ قدری، زندگی کے اندر کوئی قدر نہیں، اور جس دن مر جاتے ہیں اس دن احساس لوگوں کو دلاتے ہیں مجھے تو اپنے ماں باپ سے محبت ہی پڑی. یہ دکھلاوا، یہ ریاکاری، یہ منافقت اور یہ دلوں کے اندر کوڑ سمجھ نہیں آتی. ایک بچہ چلیں صاحب اولاد نہیں ہو سکا، اس کو تو ماں باپ کا غم نہیں پتا، اسے ماں باپ کے رشتے کا. ایک آدمی خود والدین کے درجے پر فائز ہے، اس کے اپنے بچے ہیں اور اس کو ماں باپ کے درد کا احساس ہی نہیں. وہ ایک مضمون پڑھا تھا آدھی چادر کا، آدھی چادر مضمون اس کا یہ تھا. اس کا آگے مضمون کیا تھا، پس منظر کیا تھا؟ ایک عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی تیرا جڑا بپو ہے نا یہ سارا دن رات دن کھوں کھوں کرتا رہتا ہے، یا اس کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو، ایک ہی کام ہوگا. اس نے کہا جی دوسرا ہی آپشن ہے میرے پاس، یہ اس کو نہیں میں رکھ سکتا، تمہیں تو رکھوں گا ظاہری سی بات. باپ کو لیا نکل گیا، ایک غار میں لے گیا، کہنے لگا ابا آج کے بعد انہیں یہاں پہ رہنا. باپ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا جس طرح تو مناسب سمجھ، تو کوئی چادر وغیرہ تو مجھے دے دو، رات ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ٹھنڈ لگ جاتی، کم از کم میں چادر تو لے سکوں. اس نے اپنے بیٹے سے کہا جا بیٹا جہاں ٹرنک سے جا کے چادر نکال کے لے گیا. وہ چادر لے کر آیا تو وہ چادر 2 حصوں میں تقسیم تھی، آدھی لے کر آیا. باپ کہنے لگا یہ تو پوری چادر تھی، آدھی کہاں گئی؟ کہنے لگا آدھی ٹرنک میں آپ کے لیے سنبھال کے آ گیا، کل کو جب آپ کو چھوڑنے آؤں گا وہ آدھی چادر آپ کو دے دوں. باپ کو فوری طور پر سمجھ آ گئی اور باپ کو لیا کر آ گیا. ایک اور ہمارے بڑے مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی اسی طرح اپنے باپ کو لے گیا دریا کے کنارے پر پھینکنے کے لیے. جب اس کو پھینکنے لگا تو اس نے کہا بیٹا کیا کرنے لگے؟ کہنے لگا ابا تینوں اتنے سٹن لگا کہ ادھر اگے کر کے سٹی، اتنے میں اپنے پیروں سٹیا سے. تو اپنے باپ کو کر لیا. الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ مت خیال کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ
برا سلوک کیا ہو اور تمہاری اولاد تمہارے قدم دھو دھو کے پیے گی. ایسا نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ ایک ایسا محبت والا تعلق ہونا چاہیے کہ یہ اگر گھر میں نہ ہو انسان کو کھلبلی مچ جائے کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں. سعودیہ کے اندر ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا. 2 بھائی تھے, ایک بہت زیادہ امیر زادہ تھا اور ایک بالکل ہی اس کے اپوزٹ ماڑا آدمی. وہ جو امیر زادہ تھا نا, وہ اکثر اپنے بھائی سے کہتا تھا کہ ماں مجھے دے دے. وہ کہنے لگا میں نے تجھے کبھی کسی دولت کا مطالبہ نہیں کیا, میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں, میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تمہارے پاس دولت ہے مجھے مکان لے دو. میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا, میں ماں نہیں دینی, میں نے ماں نہیں دینی. اس نے عدالت کے اندر کیس کر دیا بڑے بھائی نے, جس کے پاس روپیہ پیسہ. وہ کیس جیت گیا. عدالت کہا ماں اس کے سپورٹ کر دو, بیمار رہتی ہے تم علاج معالجہ نہیں کروا سکتے. وہ عدالت کے اندر دھاڑے مار مار کے رویا کہ آج آ کے میرے پاس ایک ماں جیسی دولت ہے اور وہ بھی یہ لے کے جا رہا ہے. وہ شعر کیسے ہے, میری شاعرانہ طبیعت نہیں ہے, خان صاحب تھوڑی سی مہر لگا سکتے ہیں. کہتا ہے جائیداد کی تقسیم ہوئی, کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی. جائیداد کی تقسیم ہوئی, کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں میری ماں آئی. سیانے کہتے ہیں ماں موئی تے پیو کوئی. ماں کے ساتھ گھر ہوتا ہے سارا. باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے, اس کی عزت اپنا وقار ہے. ماں باپ دونوں کا والدین لفظ ملتا ہے مل کے. ماں باپ ہوں تو والدین لفظ بنتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ماں باپ جہاں رہتے ہیں وہ بڑا گھر شمار ہوتا ہے, چاہے وہ 2.5 مرلے کا مکان ہو اور بڑا بھائی چاہے 2 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہو. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں, مشاہداتی طور پر چیزیں موجود ہیں کہ والدین کی قدر نہیں کی جاتی, لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں اٹ سے آپا پیار رہتا ہر والے. باہر کیا بہت سارے دروس ہیں اس واقعے کے اندر, اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو مسجد وضع فی الارض اول, روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام, آپ نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے. قال قلت, پھر میں نے کہا جی کون سی بنائی گئی؟ قال المسجد الاقصی, پھر مسجد اقصی بنائی گئی. قلت کم کان بینہما, ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنی دیر کا فاصلہ ہے, کب یہ مسجد بنی اور وہ کب بنی؟ قال 40 سنتاً, آپ نے فرمایا 40 سال کے عرصے بعد مسجد اقصی بنی تھی. مسجد حرام کے بننے کے بعد 40 سال گزرنے کے بعد مسجد اقصی بن گئی تھی. یہ تو مسجد حرام کے بارے میں یہاں پہ ہے نا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. تو یہ مسجد حرام جو ہے یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے, گویا کہ ام المساجد ہے, ام المساجد ہے. پھر آپ فرمانے کہ ثم این ادرکتک الصلاۃ بعد صلیہ فإن الفضل فیہ, مگر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو, کیونکہ اس وقت فضیلت اسی میں ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو. ایک وقت تھا ہمارے فیصل آباد کے اندر چند مسجدیں ہوتی تھی, چند, اور آج ماشاءاللہ ہر محلے میں ہر مکتبہ فکر کی مسجد موجود ہے, لیکن آباد نہیں, آباد نہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم سارے مجموعی طور پر حالات کا رونا روتے رہتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن مسجدیں ہماری آباد ہی نہیں. جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے. اور ایک اور قاعدہ بتاؤں آپ کو, یہ مسجد کی تقسیم کے بغیر کہ یہ پوش ایریے میں ہے یا جیسے ہے, چلیں آپ اس مسجد کو زیادہ دیکھ لیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہے. جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر, میں نے کیا عرض کیا جی, جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتا ہے, اس کی آباد کاری میں حصہ ڈالتا ہے, ایسے بندے کے اللہ گھر کو بھی آباد کر دیتا ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کر دے، اس لیے بڑا فضیلت والا عمل ہے، اسے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں، ہم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بات یاد رکھیے، درود شریف کے مختلف الفاظ ہیں، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی، الفاظ تھوڑا بہت فرق ہے، زیادہ نہیں۔ اب یہ درود شریف ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ میں یہاں درود شریف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ پہلے بھی اس موضوع پر بات ہوئی ہو، لیکن یاد دہانی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں الفاظ سکھائے ہیں وہ کس کے حکم پر سکھائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز ناقص ہو سکتی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن اگر تم درود تنجینہ پڑھ لو، ویسیہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی حالت میں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ ثواب کا کام ہے نا، اور اگر میں 3 کر لوں تو کیوں جی؟ کیوں؟ ثواب کا کام ہے، 4 سجدے کر لوں ایک رکعت کے اندر، 5-6 کر لوں، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ تو جو الفاظ نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں، اگر آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ میرے اور آپ کے علم کے اندر نقص ہے، کمی ہے۔ ممکن ہے کہ جو الفاظ ہم استعمال کریں اس کے اندر پتہ نہیں کتنی کمی ہے، لیکن جو الفاظ رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے جاری کروائے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے درود شریف کے وہی الفاظ پڑھنے چاہیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ انشاءاللہ کسی موضوع پر اس موقع پر اس پر مفصل گفتگو کروں گا، ابھی اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔